اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر سکتے گے تو ہم اپنے چاچے تائے سے ناراض بیٹھے ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہم اپنی بہن بھائیوں سے ناراض بیٹھے ہیں، کوئی اتنا بڑی جنگ ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، یا اتنا بڑی لڑائی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، یا اتنا بڑی ناراضگی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ امت کی تربیت کے لیے تھی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی سامنے دیکھتے گئے تو فوراً معاف کر دیتے گئے۔ آپ کا اور میرا جگرا نہیں ہے حضرت۔ ہماری بیٹی کو اسکول میں استاد ہی مار دینا تو ہمارا تو دماغ گھوم جاتا ہے۔ گلی میں کوئی بچہ ہماری بیٹی کو مار دے تو ہم تو حضرت جی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے گئے۔ اس کی جرت، اس نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تو قربان جائیں ان کی رحمت للعالمین پر کہ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو ہم بھی تو انہی کے ماننے والے، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں یا ہم ان سے ناراض ہیں یا کوئی ناچاکی چل رہی ہے تو اس کو ختم کریں یار۔ یہ ناراضگیاں قبر میں لے کے جانی ہے، انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو یہ ناراضگی کا کیا کرو گے پھر؟ تو یہ بھی ولادت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے کہ بیٹی رحمت ہے، اس کو زحمت نہ بناؤ، بیٹی کے آنے پر خوشیاں مناؤ، اس کی پہلی خوشی نہ چھینو اس سے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی سے ناراض نہ رہو۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی یہ فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، مومن گئے، حضور کے ماننے والے گئے، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں ذرا زیر غور رکھنی چاہیے، ذہن نشین رکھنی چاہیے، دل میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا گئے تو بھائیوں سے صلح کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، آپ نے زیادتی کی یا اس نے کی ہے، رب کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔